اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی بسم اللہ المعافی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک اپنا یوٹیوب اور فیس بک چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے گھر میں خوش بھی ہوں گے اور ماشاءاللہ خوشحال بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کے گھروں کو جنت بنا کے رکھے، خوشیوں سے رکھے، اور آپ کے گھر والوں کو جان مال کی حفاظت کرے، عزت آبرو کی حفاظت کرے، بیماری سے، تنگی سے، پریشانی سے اپنی پناہ میں رکھے، دشمنوں کی نظر بد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق دے، سیدھے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے وہ کام کرنے کی توفیق، اور جو شر کے اور برے کام ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو میرے سمیت اس سے دور رکھے، ایسے فاصلہ کر دے جیسے کہ مشرق و مغرب میں فاصلہ۔ تو آج اپنے ملک کے متعلق بہت تھوڑی گفتگو کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ایسا سبق جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا بہت جلدی اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائیں گے۔ بس یقین رکھا کریں، اللہ سے مانگنے کے بعد ہم کسی ہمسائے سے یا کسی اور سے تھوڑا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ جو خزانوں کا مالک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور ہماری لاج رکھے گا اور ہماری حاجت روائی کرے گا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری حاجت پوری کر سکے، جو ہماری ضرورت پوری کر سکے۔ اللہ ہے جس کو ویسے ہی پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم مانگیں اس کو ہمارے مانگنے سے بھی پہلے پتہ ہے، لیکن مانگنا یہ ہماری ڈیوٹی۔ تو چلے پہلے ذرا ملک کے حالات کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیشہ میں کہتی ہوں ہمارے بزرگوں نے بہت قربانی کے بعد یہ ملک حاصل کیا، اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کی انتھک محنت کہ ہمارے جو تھے محمد علی جناح، دیکھیں بیچاروں کو ٹی بی ہو گئی، ہر دن رات فکر غم کام کر کر کے، اور ہم ہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے یہ ملک آزاد کرتے وقت ان سے جان چھڑائی۔ اب کوئی مانتا نہیں ہے نا، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ایسا ہوا۔ لوگ عام طور پر محسنوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن اللہ کے پاس تو اس کی بہت قدر ہے نا، کہ اس نے جو بھی کام کیا اللہ کی کتابوں میں تو نوٹ ہے۔ اسی طرح خدا کے لیے میرے 22 کروڑ عوام دعا کریں کہ اللہ ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ نظر بد دور رکھے۔ ہمارے ملک پر چاروں طرف سے اٹیک ہے، چاروں طرف سے۔ آپ یہ دیکھیں وہ لوگ، وہ پی ڈی ایم والے جو پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہمارے معزز اداروں پر خاک اچھالتے رہے ہیں، گالیاں دیتے رہے ہیں، وہ سن کے ہمارے کانوں میں سے دھواں نکلتا ہے، ہم توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اب وہ جی ان کے لاڈلے بن گئے، ان کی گردن میں بازو ڈال کے لٹک کے نیچے سے ٹانگیں اٹھا لیتے ہیں، ہم جی آپ کے ہیں، اور وہ بار بار ایک اٹھتا ہے ایک آتا ہے پریس کانفرنس کرنے، ایک اٹھتا ہے ایک آتا ہے عمرانی فتنہ، عمرانی فلانا۔ دراصل ان کے سینوں میں آگ ہے، کیونکہ پہلے یہ دو پارٹیاں ہوتی تھی بڑی، اور ایک یہ مولانا کو، داڑھی والے صاحب کو، فراڈیہ نمبر 1 کو یوں ہی رکھا ہوتا تھا کہ یہ فسادی ہے، اس کی منہ میں ہڈی ڈالے رکھیں، اور جو یہ کشمیر کاز کے لیے پیسے لیتا تھا یہ کون سا وہاں لگاتا تھا، اس نے کیا کیا کشمیر کے لیے۔ اور ہمارے جرنیلوں کو کہا ہے بڈھے جرنیل آ جاتے ہیں، یہ جوان ہیں،
یہ تو بھی دودھ پیتا بچہ ہے نا، ابھی تو 16-17 سال کا بھی نہیں ہوا۔ اللہ معاف کرے، کارٹون اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کو کون کہتا ہے یہ مولانا؟ بڈھے جرنیل آ جاتے ہیں، کہتا ہے ہمیں پڑھانے، پہلے تم جنگ کرنی سیکھو۔ یہ کہہ رہا ہے ان کو جنگ کرنی سیکھو کہ جنگ کرنا کیسے ہے، اور بنگلہ دیش بنگال میں ہتھیار کیسے پھینک رہے ہیں، ان پہ طنز بھی کر رہے ہیں۔ تو استغفر اللہ، لعنت اس کی زندگی پہ ڈوب کے مرے جو اپنے محسنوں کا، جنہوں نے اپنا خون اس ملک کے لیے بہایا، ان کے لیے یہ مذاق اڑاتا۔ اور پھر کہتا ہے جنگ لڑنی سیکھو، کشمیر کب آزاد کراؤ گے، کشمیر کے بارے میں کب کام کرو، یہ کرو، ہمیں نہ پڑھاؤ، ہم پہلے ہی پڑھے ہوئے ہیں۔ اور آپ باقیوں کی باتیں سنیں کہ کیا کیا وہ کہہ رہے ہیں، لوگوں نے بھرا پڑا ہے اب ہمارا جو ہے سارا واٹس ایپ پہ بھی، ٹویٹر پہ بھی، فیس بک پہ بھی، سارے لوگوں میں۔ لیکن لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے اپنی آرمی سے کوئی چھوٹا موٹا گلا شکوہ ہو تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں کہ اپنی پبلک کا فکر کریں، ان 14 پارٹیوں کا فکر نہ کریں، ان ملکوں کا فکر نہ کریں جو ہمارے توڑنے کے حق میں ہیں، اپنے ملک کو پیروں پہ کھڑا کرنے میں مدد دیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن ان کا احترام، ان کی عزت کرنا یہ 12 کروڑ عوام کا فرض ہے، کیونکہ جو قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی وہ افواج نہیں لڑ سکتی۔ اور ہمارے ملک کی فوج کے پیچھے جتنے ہمارے دشمن ملک ہیں نا وہ ہمارے ملک کو ہمیں آپس میں لڑوا کے ہمارے ملک کو افغانستان، ایران، عراق، لیبیا، سیریا اور یہ سری لنکا اس طرح کا نعوذ باللہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فوج مضبوط ہے، مضبوط ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کس سے ڈرنے کی، کسی اور ملک سے۔ اللہ سے ڈریں جس نے حساب لینا ہے اس سے، بس۔ ہم تھوڑا کھا لیں گے، عزت کا جیئیں اور ملک کو وقار کے ساتھ کھڑا رکھیں، نہ فضول خرچیاں کریں گے، کوئی بات نہیں، ایک سالن ایک ٹائم انف، کوئی بات نہیں، لیکن ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ چور جو دونوں ہاتھوں سے ہمارے وطن عزیز کو لوٹ کے لے گئے، بے شرم لوگ، جو اٹھایا یہاں سے چلا گیا باہر، جو اٹھایا چلا گیا، اور جس کا ایک گھر تھا وہاں کمائی کی اس نے وہ بھی بیچ کے یہاں لے آیا، اور وہ بھی ہمارے اربوں روپیہ مانگ تانگ کے اور اپنے پاس جو کچھ تھا اس ملک کے اوپر لگا دیا، اس کی پبلک کے اوپر، اس کو کہتے ہیں چور۔ وہ ابراج گروپ کا مالک جو ہے نا امتیاز صدیقی، وہ برا انسان نہیں ہے، وہ پاکستان کا محسن ہے۔ اس نے بہت بڑا پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان کے لیے۔ اس نے عمران خان کو تو $2 ملین دیا نا، اس نے بے شرم نواز شریف کو جو دوائی لینے گیا ابھی تک آیا نہیں ہے نا، اس کو $20 ملین دیے تھے۔ کوئی آ کے مجھے جواب دے، مجھے دے جواب کہ اس نے 20 ملین نہیں لیے ابراج گروپ سے، اور اس کو الٹی چالوں میں پھنسا دیا اس ملک نے جس سے سارے ڈرتے ہیں، کہ تاکہ پاکستان کا بھلا نہ ہو جائے، تاکہ پاکستان اس پروگرام میں جا کے اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہے بل گیٹ اور اس اسٹینڈرڈ کے لوگ اس کے پاس انویسٹمنٹ کر رہے تھے، وہ پاکستان کا محسن ہے، خراب آدمی نہیں ہے۔ خراب یہ ہیں شہباز شریف، زرداری، مولانا ڈیزل، اور یہ محمود اچکزئی، اور یہ کیا ہیں یہ پرویز رشید، اور یہ میں نے اور بھی کئی نام لکھے تھے جو مجھے پہلے بھول جاتے ہیں نا، میں کیونکہ مجھے نفرت آتی ہے ان کے، میں نہ شکلیں دیکھنا چاہتی ہوں نہ نام پڑھنا چاہتی ہوں، اور ٹی وی نہیں لگاتی ان کے دکھ سے۔ جب سے یہ آپ دیکھیں والیوم 10 کو کھولیں، والیوم 10 اگر کھل جائے نا تو نواز شریف کو سیدھی پھانسی ہے۔ اس لیے اس کے لائر نے کہا ان کو نااہل کر دے، لیکن والیوم 10 کو نہ کھولیں، وہ کھولیں حدیبیہ پیپر مل، کون بچے گا ان میں سے؟ وہ کھولیں وکی لیگ،
ڈان لیگ وہ کھول لیں، حسین حقانی والا میمو گیٹ، لیٹر گیٹ وہ کھولیں، ان میں کون بچے گا؟ ان بے شرموں کو شیشہ دکھانا ضروری ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ہر روز ان کو شیشہ دکھایا جائے، ان کی ویڈیو چلا کے کہ یہ ہے تم لوگوں کے اصل چہرے بے شرموں بغیرتوں۔ اور یہ بنا رہے لیٹر کے جو کوئی یہ میسج بھیجے گا تو اس کو ہم یہ کریں گے، جو وہ تم لوگوں کی زبانیں بند نہیں کر سکتے، تمہیں شیشہ ہم دکھائیں گے۔ پی ڈی ایم محمود اچکزئی پاکستان کا دشمن، اور آپ یہ دیکھیں نا، حسین حقانی، کلبھوشن، ریمن ڈیوس، محمود اچکزئی، طلال چودھری، رانا ثنا، ہاشمی، مصدق ملک، نہال صدیقی، یہ سارے کیا ہیں؟ باقی تو میں بتاتی رہتی ہوں نا آپ کو، طارق فاطمی کا بھی اور پرویز رشید کا بھی اور ساروں کا، یہ کیا ہے سارے؟ کوئی بتائے گا آ کے؟ مکر آپ سکتے نہیں ہیں، کیونکہ میڈیا کے پاس آپ کی فائلیں ہی نہیں ہیں، پورے پاکستان کے پاس آپ کی فائلیں ہیں۔ اب یہ میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بھی چیزیں ہیں، کدھر چھپیں گے؟ ڈوب کے مر جائے، جھوٹ بند کرے اور عمران کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنا چھوڑ دے۔ 80% پبلک عمران خان کے پیچھے ہے، اور میرا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی دشمنوں کا منہ کالا ہوگا، انشاءاللہ دشمنوں کا منہ کالا ہوگا۔ ہمیں کسی انسان کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اس کے لیے گھر گھر میں پڑھائیاں ہو رہی ہیں۔ میں اس کے لیے الحمدللہ سارا دن پڑھتی ہوں۔ اللہ مجھ گناہ گار کی بھی ضرور قبول کرے گا، مجھ سے زیادہ پڑھنے والے لوگ بھی ہیں، کیونکہ وہ فخر ہے، ہمارے پاکستان کا فخر ہے۔ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس پہ گند اچھالے، اور اے آر وائی کو بند کرنے پہ ڈوب کے مر جائے۔ جس دن سے اے آر وائی بند ہے، ٹی وی بند ہے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، ظاہر ہے ہمیں دیکھنا ہی وہ ہے۔ ہم نے ایک ایکسپریس پہ پروگرام دیکھنا ہوتا ہے عمران خان ریاض کا، اور اس کا دیکھ لیتے ہیں ایاز میر کا جب آتا ہے ہفتے میں 3 دن، اور وہ عارف حمید بھٹی کا دیکھ لیتے ہیں، معید پیرزادہ کا دیکھ لیتے ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہوتا۔ اور کورٹ کے فیصلے پہ آپ کیوں نہیں کھول رہے؟ اس دن تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے دیر کیوں کر دی، کورٹ اس کو یہ کرے، اب آپ لوگوں کو کورٹ کچھ نہ کرے؟ یا اللہ تو ہماری ان سے جان چھڑا دے۔ اے رب العزت، میرے پیارے رب، میرے رحمان رحیم اور کریم رب، جس نے بھی اس پاکستان کو لوٹا ہے ناجائز، اور اس کے پیسے لے جا کے باہر کے ملکوں کو امیر کیا ہے، اس ملک کو غریب کر دیا لوٹ لوٹ کے، اور پھر غریبوں میں شامل کر دیا، وہ جو بھی ہے، سارے پولیٹیشین ہوں، بیوروکریٹ ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، ہم جیسی پبلک ہو، جو ہو، جس نے لوٹا ہے مالک، وہ لوٹا ہوا پیسہ تو پاکستان کو مل جائے، لیکن لوٹنے والوں کے اور ان کی اولادوں کے اولادوں کی اولادوں کے ایک ٹیڈی پیسہ بھی اللہ رب العزت نصیب نہ ہو کبھی بھی، کیونکہ تو جس سے چاہے چھین سکتا ہے۔ ان کے خزانے جو ہے نا ایسے کر دے کہ قارون کے خزانے جیسے، جو ان کے نصیب نہ ہوں۔ جو بھی کرے، ہم کرے، پبلک کرے، تو ان کے نصیب نہ ہو، جو اپنے ملک کو لوٹے، جو اپنی ماں کو لوٹے، جو اپنے آپ کا منہ کالا کرے، تو اس کو اللہ خبیث کو ذلیل اور رسوا کرے، اس کو دنیا میں کہیں شکل دکھانے کی کے لیے جگہ نہ ملے کہ کس کو شکل دکھاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا ہے پورا ناپو، پورا تول لو، انصاف سے چلو۔ وہ اس دن سے ڈرو کہ تم امیروں کو چھوڑ دیتے ہو اور غریبوں کو پکڑ لیتے ہو، اور چغلی، برائی، کسی کو نقصان پہنچانا، حسد کرنا، یہ کام نہ کرو۔ اور جتنی یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں میں ہیں اور کسی بھی قوم میں نہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نا مسلم نہیں ہیں، وہ ان باتوں میں ہم سے کہیں بہتر، چغلیاں نہیں کرتے، لگائی بجھائی نہیں کرتے، کسی کے کام کو چھیننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے لوگ چور ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ۔ آپ کا بل اگر 100 مرحلوں کے بعد پاس ہو کے جائے
تو جن کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں اتنے % ہمارا ہوتا ہے، پہلے لاؤ تو پھر بل پاس کریں۔ اب میں ان کا نام لینا یہاں نہیں چاہتی، وہ ادارے بھی رشوت لیتے ہیں، ہر ادارہ جتنا بھی محترم ہے وہاں رشوت چلتی۔ وہی حساب ہے جیسے پٹواری ہر ایک سے رشوت لیتا ہے ہی حرام خور، اس کے خاندانوں کے پیٹ میں ہی حرام کی چیزیں، تحصیلدار، پٹواری، نمبردار، قانون گو۔ کوئی مجھے بتائیں کہ جو بندہ سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے عوام کو شرم دے، ہدایت دے، اور اپنے وطن کے لیے سنسیئر کر، اپنے وطن کی محبت دل میں پیدا کر، احساس پیدا کر، اور اپنے اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے والے ہوں، اور ہمارے طاقتور جتنے بھی ادارے ہیں ان میں بھی یہ احساس اور شرم پیدا کر کہ وہ اپنی پبلک کا خیال کریں، کیونکہ وہ پبلک کے ہی پیسوں سے پل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پبلک بچائی تو دن بدن روٹی کھانے سے بھی رہ گئی ہے بچائی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ جو دعا مانگی جائے گی وہ فوراً قبول ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ اگر یہ پڑھیں نا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ ہم نے لکھنا بھی ہوتا ہے، تو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوشش کیا کریں کہ اس طریقے سے ایک تسبیح دن میں پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، جب ٹائم ملے۔ اس کا میننگ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا سب ملک ہے، اسی کی سب تعریف ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گناہوں سے بچنے کی اور نیکی پر لگنے کی طاقت صرف اس عظیم بلند و برتر ذات کی طرف سے ہے۔ خود سے کوئی بندہ نیکی بھی نہیں کر سکتا، بھلائی بھی نہیں کر سکتا، سیدھے راستے پہ بھی نہیں آ سکتا جب تک میرا اللہ، میرا قادر مطلق اس کی مدد نہ کرے۔ یہ پڑھنے سے فوری انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی دعا قبول ہو۔ آپ صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یا آپ یہ کر لیں کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیا کریں، 33 دفعہ پڑھ لی، یا 41 40 دفعہ پڑھ لی، یا 72 یا 70 دفعہ پڑھ لی۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول بھی ہوگی، مقبول بھی۔ اس کے علاوہ درود شریف ابراہیمی کی تو بہت فضیلت ہے، پڑھا کریں۔ باقی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں وہ، لیکن درود شریف ابراہیمی کے برابر پہ وہ نہیں آتے، لیکن بہرحال ہیں تو وہ بھی درود شریف، ثواب تو ہے ان کا بھی، آپ وہ پڑھ لیا کریں، اور ان سے تنگی دور ہوتی ہے، اور آپ کے اوپر رحمتیں اترتی، اور ان کے بڑے درجات بلند ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اس کے علاوہ ہر جائز مقصد جو آپ کا فوری پورا ہو، اس کے لیے 313 دفعہ آپ یا متکبر پڑھا کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ متکبر جو کہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کہ تکبر کر سکتا ہے، جس کا لباس تکبر ہے، وہ اللہ ہے، کیونکہ وہ اس کو کوئی نہیں دیتا، وہ سب کو دیتا ہے۔ وہ ہے وہاب، وہ ہے غنی کرنے والا، وہ ہے غنی اور مغنی کرنے والا، وہ ہے دینے والا، ہم نے اور کوئی نہیں دے سکتا، وہ دیتا ہے، اس لیے وہ تو متکبر ہو سکتا ہے، کوئی میں آپ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت ڈرے اللہ سے، اللہ کو نہیں پسند کوئی تکبر کرنا، غرور کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ کو نہیں پسند۔
اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تو میرا سب کچھ ہی کر سکتا ہے، سب کچھ ہی کر سکتا ہے۔ یہ آپ بہت زیادہ پڑھا کریں، اور آپ پڑھا کریں یا اللہ یا نورو، یا اللہ یا نورو، اس کے ساتھ بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بہت۔ اور یا قادر یا نافع، کہ وہ قادر ہے ہمیں نفع، ہمیں فائدہ دینے کے لیے، یا قادر یا نافع۔ آپ یقین کریں، میرے کوئی جاننے والے ہیں، ان کے 5 بچے ان سے دور کوئی لے کے چلا گیا اور ان سے ملنے بھی نہیں دے رہا تھا، تو میں نے ان کو یہ پڑھنے کے لیے بتایا تھا، 5 بچے اس کے پاس ہیں، اللہ کا کرم۔ اس نے کہا تھا میں لمبا نہیں میں پڑھ سکتا، تو مجھے آپ کوئی چھوٹی چیز بتائیں، تو میں نے کہا یا قادر یا نافع پڑھ لیا کرو، اور یا اللہ یا نور، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ تعالی بچھڑے ہوئے بچے آپ کو مل جائیں۔ کسی پر بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی کی ماں پہ، نہ کسی کے باپ پہ، نہ ننہال پہ، نہ ددیال پہ، نہ بچوں پہ۔ اللہ سے ڈر کے اگر معاملات کریں تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سارے ہی کام ہو سکتے ہیں، اگر ہم لوگ یہ کوشش کریں۔ اچھا، دشمن اگر بہت تنگ کر رہا ہو تو آپ پڑھا کریں اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ تو ہی میری کفایت کر اس شخص سے جس طرح تو چاہے، اور جس طریقے سے تو چاہے، اور جہاں سے تو چاہے۔ اللہم اکفناہ بما شئت، یعنی تو ہی میرے لیے کافی ہو جا، اور اس شخص کی شرارتوں سے مجھے بچا۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں ہماری کوئی چیزیں ہیں کسی سے لینے والی مل ہی نہیں رہی، تو پڑھا کریں اللہم راد الضالۃ و ہادی الضلالۃ انت تہدی من الضلالۃ اردو علیہ ضالۃ بقدرتک و سلطانک فانہا من عطائک و فضلک۔ اللہم راد الضالۃ و ہادی الضلالۃ انت تہدی من الضلالۃ اردو علیہ ضالۃ بقدرتک و سلطانک فانہا من عطائک و فضلک۔ اے اللہ وہ چیز جو تو نے اپنے فضل اپنے کرم سے مجھے دی تھی، وہ مجھ سے کھو گئی یا چھن گئی یا لے لی یا کسی نے دبا لی، وہ تجھ سے مجھے ملی تھی، تیرے فضل و کرم سے مجھے ملی تھی، تو نے دی تھی، وہ میری چیز اپنے فضل و کرم کے صدقے مجھے لوٹا دے، کیونکہ وہ تیری طرف سے مجھے ملی۔ اس کا معنی بھی بہت اچھا ہے، کسی کو چاہیے ہوگا تو پھر وہ مجھے واٹس ایپ پہ بتائے گا، تو میں اس کی پکچر جو ہے اس کو انشاءاللہ العزیز سینڈ کر دوں گی تاکہ وہ پڑھے۔ میں تو چاہتی ہوں پڑھو، میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ محنت میں نے نہیں کرنی، یہ کام میں نے نہیں کرنا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو اللہ کے کھاتے میں جمع ہو جائے، اس کا اجر تو اللہ رب العزت ہی ہمیں عطا فرمائے گا، اور وہی تو ہے جو عطا کرنے۔ اور اپنے وطن کے لیے بہت دعا کریں۔ یہ پی ڈی ایم والے سارے چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ باہر کے ملکوں کے جو ہمارے دشمن ہیں، ہماری ترقی نہیں چاہتے، ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والے ہیں، بکے ہوئے ہیں، ان کو مال مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، مدد مل رہی ہے، پروگرام بن کے آ رہے ہیں ان کی طرف سے جو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ تو ہماری مدد کر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ہماری مدد کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا، بس پھر کیا فکر۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب سے، ہمارے ملک سے، اور جو پاکستان کے مخلص ہیں ان سے یہ تکلیفیں اور پریشانیاں ہٹا دے گا، اور ان منحوسوں کے اوپر ڈال دے گا، اور ان کی مدد کرنے والے اور ان کے جو اسٹوڈیز ہیں ان کو اپنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے، اور یاد رکھنا ہمارے ادارے، وہ جوڈیشری ہے، آرمی ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، کوئی بھی ہے نا، یہ ادارے یہ ہمارے ستون ہیں،
इनके ऊपर ही तो मुल्क खड़े होते हैं। तो कोई गिला शिकवा है तो आराम तसल्ली सुकून से आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें भी अल्लाह ने ज़ुबान दी हुई है, हम ग़ुलाम नहीं हैं बेशक, लेकिन बदतमीज़ी नहीं। अदब एहतराम का एक दायरा, जो बात कहनी अपनी डोमेन के अंदर रहते हो आप उनका इज़्ज़त एहतराम करें और दुआ करें कि या अल्लाह उनको हदायत दे, उनको इंसाफ करने की हदायत दे, समझ दे, ताकत दे, जुर्रत दे, उनके अल्लाह तो हाथ मजबूत कर। और देखेंगे अब खुदकश हमले होने लग गए हैं पिशावर साइड पे, उससे आगे, और अल्लाह माफ़ करे, और अगवा भी होने लग गए। ये बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात है। अल्लाह ही मदद करे, अल्लाह कोई ऐसे ताकतवर लोगों को वहाँ बिठाए जो पाकिस्तान की दहशत पैदा करने वाले हों उस तरह, और अल्लाह जुर्रत हिम्मत दे हमारे सारे अदारों। अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत करे। बेचारे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं सारे दौड़ रहे हैं क्योंकि ये उन पे केस कर रहे हैं, तो फिर जब इनकी बारी आएगी तो फिर क्या होगा? ये बड़ाई है, उनकी अक्लमंदी है कि वो सिविल वॉर की तरफ नहीं मुल्क को ले गए, वरना वो सारे बंदे इनके उठा लेते पंजाब में KPK में, फिर क्या करते? लेकिन मैं भी दुआएं करती, या अल्लाह ऐसा ना हो। कोई बात नहीं, कोई तो बड़े दिल का मुजाहरा करे, कोई तो नस्ली होने का सबूत दे, कोई तो अच्छी नस्ल का होने का सबूत दे। कुत्ते बिल्ले तो भरे पड़े हैं पहले, ये तो घटिया लोग हैं जो कर रहे हैं, ये तो है ही कमी कमीन है, लूट के पैसे जमा कर लिए तो आला नहीं हो गया। ये पीछे ख़ानदानों से कमी कमीन है सारे, सबको पता। तो अल्लाह हमारे वतन का हामी और नासर हो, अल्लाह हमें दुश्मनों की चालों से महफूज रखे, और अल्लाह मेरे पाकिस्तान में अमन पैदा कर दे और लोगों में भी कोई झगड़ा ना हो, वरना मुल्क तबाह हो जाए। अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक, जो ऐसा सोचे वही तबाह हो। अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रखे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।